کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جمہوریت کی بنیاد رکھنے والا ملک آج بھی ہزاروں سال پرانی تہذیب کی زندہ نشانی ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں ہر جزیرہ اپنی الگ کہانی سناتا ہے، جہاں دیو ملائی داستانیں، نیلے سمندر، سفید رنگ کے خوبصورت گھر اور عظیم سلطنتوں کی باقیات آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفی پیدا ہوئے، جہاں قدیم اولمپک کھیلوں نے جنم لیا اور جہاں ہر قدم پر تاریخ سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ آج کی اس دلچسپ ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یونان کی ایک حیرت انگیز سیر پر، جہاں ہم جانیں گے اس کی تاریخ، ثقافت، معیشت، سیاحت، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ اور وہ حیران کن حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ یونان، جسے انگریزی میں گریس اور مقامی زبان میں ہیلس کہا جاتا ہے، جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے مشرق میں ترکی، شمال میں بلغاریہ، شمالی مقدونیہ اور البانیہ، جبکہ جنوب اور مغرب میں بحیرہ روم اور بحیرہ ایجین واقع ہے۔ یونان تقریباً 6000 سے زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے 200 سے کچھ زیادہ آباد ہیں۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز ہے، جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کا کل رقبہ تقریباً 1,31,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی تقریباً 1,40,00,000 کے قریب ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان یونانی ہے، جبکہ کرنسی یورو ہے، کیونکہ یونان یورپی یونین کا رکن ہے۔ یونان کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک مینوین تہذیب نے جزیرہ کریٹ پر جنم لیا، جسے یورپ کی پہلی ترقی یافتہ تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میسینین تہذیب نے ترقی کی اور بعد میں قدیم یونانی شہر ریاستیں وجود میں آئیں۔ ایتھنز اور اسپارٹا ان میں سب سے مشہور ریاستیں تھیں۔ ایتھنز علم، فلسفہ، فنون اور جمہوریت کا مرکز تھا، جبکہ اسپارٹا اپنی طاقتور فوج کے لیے مشہور تھا۔ تقریباً 2500 سال پہلے دنیا کی پہلی جمہوری حکومت ایتھنز میں قائم ہوئی، اگرچہ اس وقت صرف بالغ مرد شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، لیکن یہی نظام بعد میں جدید جمہوریت کی بنیاد بنا۔ آج دنیا کے بیشتر جمہوری ممالک کسی نہ کسی صورت میں یونانی سیاسی نظریات سے متاثر ہیں۔ یونان صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں، بلکہ علم و حکمت کی سرزمین بھی ہے۔ یہاں سقراط نے سوال کرنے کا فن سکھایا، افلاطون نے دنیا کی پہلی بڑی اکیڈمی قائم کی، جبکہ ارسطو نے سائنس، فلسفہ، سیاست اور حیاتیات سمیت کئی علوم کی بنیاد رکھی۔ ریاضی، فلکیات، طب اور منطق کے میدان میں بھی قدیم یونانی علماء نے ایسی خدمات انجام دیں جن کا اثر آج تک دنیا میں موجود ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ سکندر اعظم نے یونان کو متحد کیا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ انہوں نے مصر، ایران، افغانستان اور بر صغیر تک فتوحات حاصل کیں۔ اگرچہ ان کی عمر صرف 32 برس تھی، لیکن ان کی سلطنت نے یونانی ثقافت کو دنیا کے بڑے حصے تک پہنچا دیا۔ بعد میں یونان رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ رومی سلطنت تقسیم ہونے کے بعد یہ بازنطینی سلطنت کے زیر اثر آیا، جہاں عیسائیت نے مضبوط بنیادیں قائم کی۔ 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے یونان پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 400 سال تک یہاں عثمانی حکومت رہی۔ 1821 میں یونانی عوام نے آزادی کی جنگ شروع کی، جس کے بعد 1830 میں یونان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یونان نے شدید مشکلات کا سامنا کیا، لیکن جنگ کے بعد اس نے تیزی سے ترقی کی۔ 1981 میں یونان یورپی یونین کا رکن بنا، جبکہ بعد میں یورو کرنسی اختیار کی۔ آج یونان یورپ کے اہم سیاحتی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یونان اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیلے پانی، سفید رنگ کے گھر، پہاڑ، خوبصورت ساحل، تاریخی قلعے، قدیم مندر اور سینکڑوں جزیرے ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سانتورینی کے غروب آفتاب، میکونوس کی راتیں، کریٹ کے ساحل اور روڈس کے تاریخی آثار دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر آپ یونان جائیں تو ایتھنز میں موجود ایکروپولس ضرور دیکھیں، جہاں قدیم پارتھینون آج بھی شان سے کھڑا ہے۔ سانتورینی اپنے سفید اور نیلے گھروں کی وجہ سے دنیا کے خوبصورت ترین جزیروں میں شمار ہوتا ہے۔ میکونوس اپنی خوبصورت گلیوں اور سمندری زندگی کے لیے مشہور ہے۔ قدیم اولمپیا وہ مقام ہے جہاں دنیا کے پہلے اولمپک کھیل منعقد ہوئے تھے۔ ڈیلفی کو قدیم یونان میں مقدس ترین مذہبی مقام سمجھا جاتا تھا۔
यूनानी सकाफत हजारों साल पुरानी रिवायात पर मुश्तमिल है। यहाँ खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। मजहबी त्यौहार, मौसीकी, रक्स और रिवायती तकरीबात आज भी बड़ी शान से मनाई जाती हैं। यूनानी अवाम मेहमान नवाज, खुशी अखलाक और अपनी सकाफत पर फख्र करने वाले लोग हैं। यूनानी खानों में जैतून का तेल, ताज़ा सब्जियाँ, पनीर और समंदरी ग़िज़ा बुनियादी हैसियत रखते हैं। यहाँ का मशहूर खाना मोसाका, सोवलाकी, गैरूस, यूनानी सलाद और बाकलावा दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। यूनान की मईशत का सबसे बड़ा सतून सियाहत है। हर साल तकरीबन 3 से 4 करोड़ सियाह यूनान का रुख करते हैं, जिससे अरबों यूरो की आमदनी हासिल होती है। इसके अलावा शिपिंग, ज़राअत, जैतून का तेल, अंगूर, शराब, खुराक की सनत, माहीगीरी और खिदमात का शोबा भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। यूनान में तालीम का निज़ाम काफ़ी तरक्की याफ्ता है। सरकारी स्कूल में बुनियादी तालीम मुफ्त फराहम की जाती है, जबकि कई सरकारी जामियात आलमी मियार की तालीम देती हैं। यूनानी तलबा साइंस, इंजीनियरिंग, तिब और आर्ट्स के शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हैं। यूनान में सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पताल मौजूद हैं। बड़े शहरों में जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं, जबकि यूरोपी मियार के मुताबिक सेहत की खिदमात फराहम की जाती हैं। औसत उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, जिसकी एक बड़ी वजह सेहतमंद ग़िज़ा और बैर रूम की खुराक है। यूनान में जदीद सड़कें, मोटरवेज, रेलवे, मेट्रो, बसें और फेरी सर्विसेज मौजूद हैं। एथेंस का मेट्रो निज़ाम जदीद तरीन निज़ामों में शुमार होता है, जबकि मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान फेरियाँ रोज़ाना सफ़र करती हैं। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे दुनिया भर से लाखों सियाहों को खुशामदीद कहते हैं। यूनान में 6000 से ज़्यादा जजीरे मौजूद हैं। कदीम ओलंपिक खेलों का आगाज़ यहीं से हुआ। जमहूरियत का तस्वुर पहली मरतबा यूनान में सामने आया। दुनिया के कई मशहूर फ़लसफ़ी यूनान में पैदा हुए। यूनान दुनिया के सबसे बड़े तिजारती बहरी बेड़ों में से एक रखता है। जैतून के दरख्त यहाँ हज़ारों बरस से काश्त किए जा रहे हैं और बाज़ दरख्त आज भी जिंदा हैं। यूनान सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मुल्क नहीं, बल्कि इंसानी तारीख, फ़लसफ़ा, जमहूरियत, साइंस और सकाफत का एक अजीम मरकज़ भी है। यहाँ के कदीम खंडरात हमें माजी की अजमत याद दिलाते हैं, जबकि इसके नीले समंदर, खूबसूरत जजीरे और मेहमान नवाज लोग हर आने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आप तारीख, कुदरती हुस्न और सकाफत को एक ही सफ़र में महसूस करना चाहते हैं तो यूनान यकीनन आपकी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। अगर आपको आज की ये दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दुनिया के मज़ीद खूबसूरत ममालिक की दिलचस्प तारीख और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो में एक नए मुल्क के सफ़र के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।